ایک آزاد نظم ہے تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چاند کرتا ہے اس زمیں کا طواف، یہ زمیں آفتاب کی جانب، آفتاب اپنے خاندان سمیت اپنے مرکز کے گرد محو سفر، کہکشاں کھربوں مرکزوں کو لیے ایک بڑے دائرے میں رقص کناں، یہ زمیں، چاند اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں سب شوق کے بے کنار عالم میں اس چراغ جمال کے اطراف لمحہ لمحہ طواف کرتے ہیں، جس کی کرنوں نے تھام رکھا ہے کائناتوں کا یہ تمام نظام۔ کن سے پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، کن سنا تو رواں ہوا یہ نظام۔ کن خدا کا اگر ارادہ ہے، اس ارادے کی ابتدا کیا ہے؟ کون اس کا جواب دے گا ہمیں؟ کن محمد کے ماں سوا کیا ہے؟ اچھا دوستو، یہ تو نعت تھی۔ اچھا، آج مجھے جس سلسلے میں بلایا گیا ہے کہ ٹی وی پر اسکرپٹ رائٹنگ یا ٹی وی ڈرامہ رائٹنگ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ اچھا، میرا تعلق ایک بڑے چینل کے ساتھ ہے اور وہاں پر ہمیں ڈرامہ پروموشنز، ڈاکومنٹریز، ٹیگ لائنز وغیرہ پر کام کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اقرا یونیورسٹی ہے، وہاں پر میڈیا سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو میں اسکرپٹ رائٹنگ ہی پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کو میں اسکرپٹ رائٹنگ پڑھا رہا ہوں ان پہ تقریباً 16 کلاسز ہوتی ہیں میری، 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم صرف ایک تعارف ہی کروا سکتے تھے، اور آج ہم 1 گھنٹے میں آپ کو بہت چیدہ باتیں ہی بتا سکتا ہوں۔ تو اس کا میں آغاز کرتا ہوں، کچھ آپ سے سوال جواب سے کروں گا اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے سب سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ بے شک غلط جواب ہو یا صحیح جواب ہو، کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ کہانی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ کہانی کا خلاصہ، ٹھیک۔ اور کوئی جواب؟ جی، ڈراموں کے جو کردار ہوتے ہیں جس کی جو ادائیگی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہی اسکرپٹ ہوتا ہے، وہ اسکرپٹ، ڈرامے کی کہانی۔ ٹھیک ہے۔ اور کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ چلیے ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر لکھی ہوئی چیز اسکرپٹ ہوتی ہے۔ اب وہ اسکرپٹ سائن بورڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ بھی اسکرپٹ ہے۔ الہامی کتاب میں جو ڈیٹا ہے وہ بھی اسکرپٹ ہے۔ آپ جو لکھ رہے ہیں کاغذ پر وہ بھی اسکرپٹ ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز اسکرپٹ ہوتی ہے۔ تو اسکرپٹ کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی آپ مجھے جواب دیں گے؟ جی، اسکرپٹ کا بنیادی کام رولز کو اور کیریکٹرز کو ڈیفائن کرنا، رولز کو اور کریکٹر کو ڈیفائن کرنا، اور کچھ سچویشن کو۔ چلیے ہم بتاتے ہیں کچھ۔ دیکھیے، اسکرپٹ کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رابطے کا، کمیونیکیشن کا، اپنا پیغام پہنچانے کا۔ تو ایک اچھا اسکرپٹ رائٹر یا ایک اچھا ڈرامہ رائٹر وہی بنتا ہے جو اپنی بات کو آگے تک پہنچا سکتا ہے۔ مطلب اس میں اچھا لکھنا، انوکھا لکھنا، وہ سب بات کی خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کی بات کا ابلاغ ہو، وہ لوگوں تک پہنچے، یہ اس کی پہلی خوبی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈرامہ رائٹنگ کے اوپر۔ اچھا ڈرامہ آپ اس وقت لکھ سکتے ہیں جب آپ کو لفظ ڈرامہ کے بارے میں اچھی طرح آگاہی ہو جائے کہ اس کا سفر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال ہوگا، ہمارا سوال جواب ہی چلتے رہیں گے کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی تعریف کر سکتے ہیں آپ؟
اسٹیج پر کھیلیانا ہونا کھیل. ٹھیک ہے, ایک تعریف بالکل صحیح ہے. اور کوئی تعریف مجھے مل سکتی ہے؟ چلیے ہم بتاتے ہیں. دیکھیے, ڈرامے کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ بتایا جا چکا ہے. ڈرامہ بھی ادب کی ایک شاخ ہے. ایک وقت یہ تھا کہ ڈرامہ اور شاعری ایک ہی چیز تصور کی جاتی تھی. اگر آپ کو بوتیکا پڑھنے کا اتفاق ہوا جو ارسطو نے لکھی تھی, تو اس میں ڈرامہ اور شاعری کو ایک ہی چیز کنسیڈر کیا گیا تھا. اچھا, ہمیں اس لفظ کو ڈھونڈنا ہے کہ لفظ ڈرامہ کی شاخیں کیا کیا ہیں اور اس کے معنی کیا کیا ہیں. افلاطون کہتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل کی نقل ہے. کیا کہتے تھے افلاطون؟ ہاں, یہ دنیا جو ہے یہ اصل کی نقل ہے اور ڈرامے میں ہم اس نقل کی نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرامے کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں, لوگوں کے مکالمے دیکھتے ہیں, لوگوں کے عمل دیکھتے ہیں, ان کے ایکشن دیکھتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی نقل کرتے ہیں, انہی چیزوں کو بڑھاتے ہیں, گھٹاتے ہیں. کامیڈی چیز ہوتی ہے تو تھوڑے سے چیزیں مسخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹریجڈی چیز ہوتی ہے تو تھوڑی سی اس کی بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بنیادی طور پہ تو ہم نقل کرتے ہیں. شاعری کرنا ہو یا تصویر بنانا ہو یا ڈرامہ لکھنا ہو, اس میں اصل کام کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی کی حقیقتوں کو نقل کرتے ہیں. یہ کام تھا. اچھا, ارسطو نے اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا کہ دنیا اصل کی نقل ہے. یہ بالکل ایک نظریہ تھا. افلاطون یہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں یہ سب اصل کی نقل ہیں, اصل ہم کہیں اور موجود ہیں, اس کا عکس ہیں ہم. مثال کے طور پر جس طرح ایک گھوڑا ہے, گھوڑے کا جو اصل ڈیزائن ہے وہ اوپر ایک ہے, اسی ڈیزائن سے لاکھوں ڈیزائن نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز ہمیں اوپر سے تعلق ہے اور ہم یہاں پر اس کا عکس ہے. ارسطو کہتا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے, کہ ڈبلنگ نہیں ہے, جو ہم ہیں وہی ہیں. لیکن جو ڈرامہ ہے یہ دنیا اصل ہے, لیکن ڈرامہ جو ہے یہ واقعی اصل کی نقل ہے. اور ڈرامے میں وہ 3 چیزیں بتاتا تھا کہ ڈرامے میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. وہ پہلی چیز بتاتا تھا کہ ڈرامے میں موزونیت ہونی چاہیے. موزونیت کو سمجھ لیں کہ نغمگی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز وہ بتاتا تھا کہ ڈرامے میں ڈرامہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے. کرداروں کے ذریعے مکالمے ہونے چاہیے اور مکالموں کے ذریعے کہانی کھولنی چاہیے. جی آگے بڑھیں ہم. ٹھیک ہے, دیکھیں موزونیت یعنی کہ نغمگی ہونی چاہیے. اس سے مراد یہ تھی کہ اس وقت ڈرامہ اور شاعری ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک تھیم سیٹنگ. مثال کے طور پر جب آپ ایک لائبریری میں جاتے ہیں تو سکون, کتابیں, اس جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک سیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کسی بس میں بیٹھتے ہیں تو اس بس کا ایک ماحول ہوتا ہے. ابھی ہم جس طرح اس جگہ بیٹھے ہیں تو یہاں پر ایک ماحول ہے. ٹھیک, ایئرپورٹ پہ جائیں گے وہاں کا الگ ماحول ہے. تو ڈرامے کے اندر ایک ماحول, موزونیت کیا ہے؟ وہ ماحول ہو. اب مثال کے طور پہ اب اس جگہ کلاس ہے اور یہاں پر اگر ایک فوٹو اسٹیٹ مشین رکھی ہوئی ہو تو موزونیت تو نہیں ہوگی نا کہ ایک غلط چیز اس جگہ آئی ہوئی ہے. تو موزونیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈرامہ بیانیہ نہ ہو. بیانیہ کیا ہوتا ہے کہ آج سلیم بہت اداس ہے, پتہ نہیں کیا دکھ ہے اسے, صبح سے ہی اس نے کچھ کھایا نہیں. یہ ہم کہانی کا انداز ہے. ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ کردار خود بولے گا. کردار کا رویہ اور کردار کا مکالمہ وہ کہانی کو کھولتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ کہانی کیا ہے. رائٹر نظر نہیں آتا. ہم افسانہ لکھتے ہیں, ناول لکھتے ہیں, شاعری لکھتے ہیں تو اس میں رائٹر نظر آتا ہے. لیکن ڈرامے میں کیا ہے؟
آپ کو جو بات کہنی ہے وہ کرداروں کے ذریعے کہیں گے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز، اہم ترین چیز ہے کہ کہانی، ڈرامے کی کہانی، بے شک وہ فلم ہو، ٹی وی ڈرامہ ہو یا اسٹیج ڈرامہ ہو، کردار مکالمہ بولے گا، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے ایکشن، وہ عمل. اگر دو کردار آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں تو یہ ڈرامہ نہیں ہوگا. تو ڈرامے کے اندر ایکشن اتنا ہی ضروری ہے جتنا چائے کے اندر چینی آپ کی ضروری ہوتی ہے. یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے. ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے. اب آگے ہماری بات، یہ تو ارسطو نے کہہ دی تھی. اس کے بعد صدیوں کا سفر ہوا، ڈرامہ ہوتا گیا، ڈرامے سے شاعری الگ ہوتی گئی، پیور ڈرامہ آتا گیا. اب لوگ اس ڈرامے کی اصل چیز کو پہنچنے لگے کہ لفظ ڈرامے کے مفہوم کیا کیا ہیں، کیا کیا ہیں. پھر ایک شخص نے کہا کہ جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تہذیب کا آئینہ دار ہے. جو جس جگہ کی جو تہذیب ہوتی ہے اس کا وہ عکس دکھاتا ہے ڈرامہ. لیکن بعد میں کسی نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا، آپ نے وہ لکھ دیا، تو یہ ڈرامہ تو نہیں ہوا، یہ تو فوٹو کاپی ہو گئی. اپنی ایک چیز ایک دیکھی، وہ چیز آپ نے بیان کر دی ہے تو فوٹو کاپی ہو گئی. پھر کس نے کہا نہیں، ڈرامہ جو ہے وہ مصنف کا سچ ہوتا ہے. وہ پورا سچ نہیں ہوتا، لیکن مصنف نے جس طرح حقیقت کو اپنے حساب پہ سمجھا، یہ اس کا سچ ہوتا ہے. کہانی اور آگے بڑھی. پھر کسی نے ایک بات کی، جس موضوع پہ میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو اب سمجھیے گا. پھر کسی نے بات کی کہ ڈرامے کا مطلب ہے کر کے دکھانا، ٹھیک ہے، ایکشن. یہ اب اچھی طرح لکھ لیجیے گا کہ ڈرامے کا مطلب ہے کر کے دکھانا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک نظم لکھتے ہیں، ایک رائٹر نے، میں نے ایک نظم لکھی، چھپ گئی کہیں. میں نے ایک ناول لکھا یا ایک کہانی لکھی، وہ کہیں چھپ گئی، لیکن وہ کر کے نہیں دکھایا گیا. لیکن ڈرامہ ایسی چیز ہے کہ جو لکھنے کے بعد پرفارم ہوتا ہے. اس میں کردار ہوتے ہیں، کردار مکالمہ بناتے ہیں، اور ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. ادب کی واحد صنف ہے جس میں کر کے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈرامے کے اندر بنیادی کام کیا ہو گیا؟ کر کے دکھانا، یعنی کہ ایکشن. بعد میں اس سے آگے بات اور آگے بڑھی ڈرامے کے ہی حوالے سے. لفظ ڈرامہ، وہ کیا بات ہے کہ ڈرامہ جو ہے یہ تماشائی کے بغیر صفر ہے. تو ڈرامہ لکھتے وقت آپ کے ذہن میں تماشائی ہونا چاہیے کہ تماشائی اس وقت کن کیفیت میں ہوگا. آپ یہ مکالمہ لکھ رہے ہیں یا آپ یہ ایکشن لے کے آ رہے ہیں یا یہ صورتحال ہے، تو اس وقت جو تماشائی ہے اس کے دل میں کیا ہو رہا ہوگا، کتنا تناؤ ہوگا، کتنی بوریت ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، کتنی جذباتی اتار چڑھاؤ ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ڈرامے کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت دیکھنے والے کے اوپر کیا صورتحال آئے گی. جب آپ کو یہ گرپ ہو جائے گی تو آپ بہت اچھے سے کھیل سکیں گے. بعد میں کسی نے کہا، یہ بھی ایک مثال تھی، بعد میں کسی نے کہا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ اصل میں تماشائی کو سامنے نہیں رکھتے، یہ اصل میں اداکار کو سامنے رکھ کر لکھنے کی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کردار بنایا سلیم بھائی کا، ایک مثال کے طور پر. اب آپ اس میں رنگ بھر رہے ہو جبکہ آپ نے سلیم بھائی کو نہیں دیکھا. ایک مثال دیتے ہیں آپ کو. تو کیا ہوگا؟ وہ کردار کچا رہے گا، اس میں رنگ نہیں آ سکتے. لیکن اگر آپ ڈرامہ لکھتے وقت یہ تصور کریں کہ اس رول کے لیے یہ کردار اچھا رہے گا، ہمایوں سعید اچھا رہے گا، شبیر جان اچھا رہے گا، XYZ کوئی بھی کریکٹر. اب جب میں بولتا ہوں کہ شبیر جان، اب جب ڈرامہ لکھ رہے ہو تو آپ کے ذہن میں شبیر جان کا تصور ہوگا. تو اس کی
مکالموں کی ادائیگی کا تصور بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کی ڈیل ڈول بھی آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ کو ڈرامہ تصور کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ سلسلہ آگے بڑھائیں پھر ہم۔ تو اتنی ساری مثالیں دے دی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اداکار کا تصور کرنا ڈرامہ۔ اب جو میں سب سے عام بات بتاتا ہوں ڈرامے کی، جو مجھے ذاتی طور پہ جو پسند ہے، کہ ڈرامہ جو ہے بنیادی طور پر وہ ہیرو کی قوت ارادی کا نام ہے۔ ڈرامہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ جو ہیرو ہے اس کی قوت ارادی یا اس کی ول پاور کا نام ہے، کہ آپ ایک حالات کھڑے کرتے ہو کہ ایک حالات، مشکل ترین حالات میں ایک شخص موجود ہے، وہ آپ کے ڈرامے کا ہیرو ہے یا ہیروئن ہے، اور لوگوں کی دلچسپی یہ ہوگی کہ ان حالات سے نکلے گا کس طرح۔ تو جتنی اس کی ول پاور ہوگی، جتنی اس کے اندر اسٹیمنا ہوگا، جتنا اس میں حوصلہ ہوگا، وہ جنگ جیتے گا۔ حالات ایسے آئیں گے کہ بازی اس نے ہارا، اب ہارا کہ اب ہارا، لیکن ہیرو جو ہوتا ہے وہ اس سے جیت جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ہالی ووڈ کی فلمیں یا بالی ووڈ کی فلمیں صرف اسی فارمولے پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ جتنی بھی فلمیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے ہیرو کا عزم دکھایا جاتا ہے۔ تبھی کیا ہوتا ہے، سینما کی 1 کروڑ خراب باتیں ہوں، لیکن ایک بات اچھی ہے کہ جب ہم سینما ہال سے نکلتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو کوئی سپر مین سمجھ رہا ہوتا ہے، ہیرو سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی پالیسی پہ ہوتا ہے کہ اس کے انسان کے جذبے کو آپ بہت پیک پہ پہنچا دو کہ یار یہ شخص تو پہاڑوں پہ بھی چڑھ سکتا ہے اور مجھ سے تو 3 منزلہ بلڈنگ نہیں چلی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو قوت ارادی، یہ چیز آپ ذہن میں فکس رکھ لیجیے گا کہ آپ کا ایک کریکٹر ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، یا مشکل میں ہے یا کمزور ہے، لیکن اس کو کہاں تک جانا ہے، اس کو سب لوگوں سے ٹکراتے ہوئے اپنی منزل پہ جانا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ کیجیے گا تاکہ ہم اس کو پھر ہم آگے بات شروع کریں۔ کوئی آپ سب میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ نہیں؟ کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں؟ چلتے ٹھیک ہے، چلتے بس کو آگے بڑھا۔ اچھا، جیسے ادب کی اصناف ہوتی ہیں تو ہر ایک صنف کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں افسانے کی تو آپ کے ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ افسانے کا جب نام آتا ہے، کیونکہ آپ سب کہانی سے وابستہ لوگ ہیں تو اس کے سوال کر رہے ہیں۔ افسانے میں آپ کو فسوخاری، سر انگیزی، اس میں کھونا، یہ تصورات آتے ہیں آپ کے۔ جبکہ ہم شاعری میں بات کرتے ہیں تو شاعری میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، حسن و جمال آئے گا، اس میں روحانی کیفیات آئیں گی، ٹھیک ہے، تصوف آئے گا، یہ رنگ آتا ہے۔ لیکن جب ڈرامے میں بات کرتے ہیں تو ڈرامے میں ایک لفظ آتا ہے اور وہ ہے چونکانا، ٹھیک ہے، حیرت، تجسس، یعنی کہ ڈرامے کا میڈیم ہی یہی ہے۔ اب اگر کہیں پر آپ کی کہانی میں ڈرامہ نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بے شک جتنے اچھے مکالمے ہوں، جتنی اچھی سوچ ہو۔ اور یہ چونکایا کس طرح جائے گا، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈرامے کا سین ہے اور یہاں پر ڈرامے کا سین یہ ہے کہ ہم سب کا ایک سین ہے، ہم سب اس کے کردار ہیں۔ میں یہاں پر آیا، میں نے لیکچر دیا، سولنگی بھائی آئے، لیکچر دیا، انہوں نے اپنا ایک لیکچر دیا اور چلے گئے، تو اس میں ڈرامہ کہیں نہیں۔ لیکن اگر ہی کسی کھڑکی سے ایک دم کوئی کبوتر آ کے یہاں پر بیٹھ جائے تو یہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ جو صورتحال ہمیں عام حالات میں پیش نہیں آتی وہ پیش آنا ڈرامہ، یہ بہت موٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اچھا ڈرامہ کون لکھ سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں خود بہت ڈرامہ ہو، بے یقینی ہو، انسرٹنٹی ہو کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے، تو وہ اچھا ڈرامہ لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سمجھ لیجیے گا کہ اگر آپ بالکل سیدھا سیدھا جا رہے ہیں زندگی میں، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آیا تو آپ کی زندگی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامہ کے اتار چڑھاؤ جو غیر یقینی صورتحال کہ جس میں اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک دم کوئی فائر ہوتا ہے، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، بری بات ہے، لیکن یہ ڈیلی ڈرامہ ہوگا۔ تو آپ
کو ڈرامے کے اندر اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر چیز دوسرے کی تیسرے چیز میں آپ کو چونکانا ہے. آپ نے چونکا دیا تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ چونکانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ ناکام ہیں. تو ڈرامہ اسی تھیم کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا ہمیشہ جب بھی آپ ڈرامہ دیکھیں. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ اتنا زیادہ اگر چونکائیں گے تو چوکندے ہو جائیں گے. نہیں، اچھی بات ہے. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، جب آپ فلم دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جو ناظر ہے آپ کا وہ اپنے آپ کو رائٹر سے آگے سمجھ رہا ہوتا ہے، 2 قدم آگے. وہ جج کر رہا ہوتا ہے، یہ مکالمہ بولا میں نے، اس نے یہ کیا، اب یہ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ ہوتا ہے، آپ اس کو چیلنج کرو گے. وہ جو سوچ رہا ہے نا ویسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا ابھی اس چیز کا بولے گا، آپ نے وہ چیز نہیں لکھی، آپ نے کچھ اور لکھ دی. یعنی کہ ہر بار آپ کا مقابلہ اس سے ہوگا. وہ جو اندازہ لگائے گا آپ کو اس کے اندازے توڑنے، یہی آپ کی کامیابی ہے. تبھی وہ اتنی دیر تک دیکھے گا. اگر آبویس ہو گیا، پتہ چل جائے گا اس کا اینڈ یہاں تک ہوگا تو آپ ناکام ہو گئے. کہانی کے شروع میں دوسرے تیسرے دن میں آپ پتہ چل گیا کہ کہانی یہاں تک جائے گی تو ناکام ہو گئے. آپ کو تو چونکانا ہے، جتنا چونکانے کے لیے آپ کیجیے. اچھا اب معاملہ ہے کہ کتنا زبردستی چونکایا جائے اور کتنا قدرتی طور پر چونکایا جائے. آپ کو قدرتی طور پہ ہی چونکانا ہے. اب صورتحال اس طرح بتاتی ہیں، چیزوں کو بڑھانا پڑتا ہے. ڈرامے کے اندر چیزوں کو جو عام طور پہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ اس کی فضا بنائی جائے. تو چونکا ہو گیا. یہ موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں میں نے تاکہ ہم آگے چیزوں کو یہ دیں. یہاں تک کوئی الجھن نہیں ہے آپ کو؟ ایک سوال جی. جیسے تاریخی ڈرامے ہم نے دیکھے بہت نا، آخری چٹان دیکھا، محمد بن قاسم دیکھا. اب یہ تو تاریخ ہے نا، جیسے تھی ویسے ہی، تو اس میں چونکانے کا ایلیمنٹ کس طرح ڈالا جاتا ہوگا؟ لیکن اچھا اس تاریخی ڈرامے کے حوالے سے نا کوئی بہت سارے معاملات ہیں. جب ہم تاریخی ناول بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس معلومات بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی رائٹر کی اپنا افسانہ ترازی ہوتی ہے. وہ چیزوں کو بڑھاتا ہے، سنوارتا ہے، اس میں بہت کمی بیشی کرتا ہے. اب اگر آپ اس میں کیا ہوگا، اب مثال کے طور پر آپ طارق بن زیاد یا خالد بن ولید کے اوپر آپ ایک ڈرامہ لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ جیسے آپ علامہ اقبال کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی زندگی کو بہت اچھا مطالعہ کریں. پھر ان کی زندگی کے جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں، جو بڑے بڑے واقعات ہیں، آپ نے ان کو درج کیا. اب آپ کے پاس خود معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ تو ڈرامہ ہے، یہ بھی ڈرامہ ہے. یہ جنگ پر جا رہے تھے لیکن ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اس جگہ مجھے کہیں کا مار لیں. ٹھیک ہے، تو خود آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا آپ ان کے بارے میں جانیں گے، جتنا پیپر ورک ہوگا تو اس میں چونکانے کا پورا میٹیریل ہوگا. اب سیدھی سی بات ہے، اگر آپ سب کی زندگی کے اندر سے ہم واقعات جو آپ کے ساتھ گزرے اس میں ہم سب عام چیزیں، کھانا پینا، بات چیت کرنا، ساری چیزیں ہٹا دیں گے تو کیا بچ جائے گا؟ پیور ڈرامہ بچ جائے گا. ڈرامے کی ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے عام واقعات نکال دیں، خاص ایونٹ رکھیں تو وہ ڈرامہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ جس کردار کو بھی رکھیں گے تو اس کے خاص ایونٹ، اس کے اہم واقعات آپ کے سامنے ہوں گے تو وہ پورا کا پورا ڈرامہ ہو جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں تک. اچھا، ڈرامے کے اندر اسکرپٹ رائٹنگ پر 3 مراحل ہوتے ہیں. 3 مراحل بولیں اس کو، یا 3 ایلیمنٹ بولیں یا 3 عناصر بولیں. ڈرامہ رائٹنگ میں ایک ہوتا ہے ہمارا کردار نگاری، بنیادی طور پر. یہ تو کہانی کار کو بے شک وہ کہانی لکھ رہا ہو تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کردار سازی کیا ہوتی ہے. ایک کیا ہے آپ کی کردار سازی، دوسرا کیا ہے آپ کا مکالمہ. ڈرامے میں 3 عناصر پہ بات کرتے ہیں ہم. ایک ہوتا ہے آپ کا کردار سازی، دوسری مکالمہ، اور تیسرا آپ کا منظر نگاری جس کو ہم اسکرین پلے بھی کہتے ہیں. کیا ہے؟ ایک مکالمہ، کردار سازی اور منظر نگاری. یہ 3 شعبے ہیں. اچھا
اچھا اب کیا ہے، اگر ان 3 شعبوں میں آپ سب کو میں کچھ دوں کام کو، تو کیا ہوگا، آپ میں سے ایک کا مکالمہ بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کی منظر نگاری بڑی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک کی کردار سازی بہت اچھی ہوگی، اور کردار کو بڑے اچھے انداز میں جانتا ہے. اچھا لیکن خوبی کیا ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزیں بھی آ جائیں اچھی، کہ مکالمے میں بھی آپ کو جدت آ جائے، نیا پن آ جائے اپنے اندر، اور کردار بھی آپ اتنا زبردست بنائیں کہ کیا بات ہے، اور منظر بھی ایسا ہو کہ آپ کا اسکرپٹ پڑھ رہے ہوں اور وہ اس تصور میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو 3 محاذوں پہ کام کرنا ہے، اور 3 محاذوں پہ کام کرنے کے لیے ایک سیدھا سا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذہانت سے زیادہ کامیاب طریقہ ہے. وہ کیا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ذہین ہوں گے، کچھ کم ذہین ہوں گے، لیکن ڈرامہ اتنے ذہین آدمی کا کام نہیں ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ ذہین ہو تو آپ اچھا ڈرامہ لکھو. ڈرامہ لکھنے کے لیے آپ میں ایک خوبی ہونی چاہیے بنیادی طور پر، اور وہ خوبی ہے تصور کرنا، امیجن کرنا. آپ کی ویژولائزیشن، امیجینیشن آپ کی بہت اچھی ہو، تصور کریں، ٹھیک ہے. ماں نے آپ سے کوئی سامان منگوایا، پیسے گر گئے آپ سے، اب آپ نے بہانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ عادت ہوتی ہے ڈرامے کے اندر تصور کرنے کی. کسی نے آپ کو کچھ غصے میں کچھ کہا، اب تصور میں آپ نے پورا پلان بنایا، جاؤں گا تو میں اسے یہ بولوں گا یہ بولوں گا، بے شک آپ نے نہیں بولا، لیکن وہ جو صلاحیت ہے نا تصور کرنے کی، امیجینیشن کی، وہی ایک اچھا ڈرامہ لکھ سکتی ہے. معلومات جتنی ہوں آپ کو، علم آپ کے پاس جتنا ہو، آپ اچھے ڈرامہ نگار نہیں بن سکتے جب تک آپ تصور نہ کریں، ٹھیک ہے. تو تصور کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ 3 شعبے ہیں، مکالمے کا، منظر نگاری کا، اور کردار نگاری کا. میرے نزدیک اس میں جو سب سے اہم جو شعبہ ہے آپ کا، وہ ہے کردار نگاری، کردار سازی. یہ شعبہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے کردار کو سمجھ لیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پوری کہانی کو سمجھ لیا، ٹھیک. اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ کہانی کے لیے کردار ہے یا کردار کے لیے کہانی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کردار جو ہے وہ کہانی سے زیادہ عظیم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک کہانی سنا رہے ہو، ایک کردار کے اندر لاکھوں کہانیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب معاملہ ہے کہ کردار آپ 2 صورتوں میں بناتے ہو. ایک ہی ہوتا ہے اپنے تصور سے بناتے ہو آپ کوئی کردار، ایک ہوتا ہے کہ آپ معاشرے سے کسی کردار کو چنتے ہیں. اچھا جو آپ تصور میں بناتے ہیں ادھر ادھر سے کہ یار کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ اس کی پراپرٹیز میں نا آپ کمی بیشی کرتے رہتے ہو، اس کی خوبیوں اور خامیوں میں، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا. تصور ہوتا ہے آج آپ کا موڈ غصیلا ہے تو اس میں کوئی غصیلی خوبی آ گئی، کل آپ کا موڈ بڑا مزاحیہ سا ہے تو اس میں کوئی مزاحیہ خوبی آ گئی. تو یہ نقصان ہوتا رہتا ہے، وہ کریکٹر کھل کے آپ کے سامنے نہیں آتا. لیکن اگر آپ معاشرے کا کوئی کریکٹر اٹھاتے ہیں تو اس کریکٹر کے ساتھ آپ کی پوری اس کی پراپرٹیز، اس کی خصوصیات آپ تک آتی ہیں. اور اگر مجھے کوئی وائٹ بورڈ مل جائے تو میں کچھ بتا دوں تو آسانی رہے گی میرے لیے. اس میں مارکر کہاں پر شاید ہم مارکر نہیں. لگانا ہی پڑے گا، جیب میں لگا. کردار. اچھا جب ہم کسی کردار کو ایک ہمیں بڑے بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو دور اور غرور سے نہیں دیکھنا چاہیے. اب آپ کو اچھے کردار کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا
جس آدمی پہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے اس کو بھی دوسرے انداز میں دیکھنا پڑے گا. کسی صورتحال میں آپ نے دیکھا یہ شخص اتنا برا ہے تو آپ کو اپنے نظریات کو جھٹلانا پڑے گا. نہیں دیکھیں تو یہ برا نظر آ رہا ہے، کیا پتہ برا نہ ہو، اتنے قریب سے دیکھنا پڑے گا. تو دور اور غرور سے آپ کبھی بھی کسی کردار کو نہیں دیکھیے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب معاملہ یہ ہے، کردار کی خوبیاں بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا پہلے آپ کو کہ کہانی آپ کتنی طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں، پھر ہم اس کردار کی خصوصیات پہ آئیں گے. ڈرامے کی کہانی یا آپ کی میگزین وغیرہ میں، افسانے وغیرہ میں جو کہانیاں لکھتے ہیں آپ وہ ڈھونڈتے ہیں، تو اسے ڈھونڈنے کے ہم تقریباً 2 3 4 طریقے ہم نے خود ڈسکور کیے ہیں. ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کہانی آپ کو معلوم ہے، کرداروں کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ آپ کے چچا کے ساتھ ہوا، یہ ماما کے ساتھ ہوا، یہ آپ کے پڑوس میں کسی کے ساتھ ہوا. تو ان واقعات کا آپ کو معلوم ہے، ان کرداروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور اس کہانی کے اتار چڑھاؤ سے یہ واقف ہیں کہ شروع میں اتنی ان کی خوشگوار زندگی تھی، پھر یہ ہوا اور آخر میں یہ ہو گیا. تو اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں. ایک صورت میں آپ وہ کہانی لکھتے ہیں یا وہی ڈرامہ لکھتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے، آپ صرف کسی کردار یا کرداروں کے گروہ سے کوئی کہانی آپ جنم دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ریلوے اسٹیشن پہ گئے، وہاں پر آپ نے کلیوں کو دیکھا، اب کلی آ رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، آپ نے کہا ان کے اوپر کہانی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کہانی لکھنے کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہوا آپ کا کہ آپ نے کرداروں کے گروہ کو دیکھا، اس سے کہانی لی. یہ مثال اسی طرح ہے کہ میں نے دیکھا لائبریری میں 10-15 اسٹوڈنٹس کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ لوگ روز کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی کردار اٹھا دوں. یعنی کہ آپ نے کرداروں کے گروہ سے کہانی ڈھونڈیں گے. آپ ٹیکسی اسٹینڈ پہ آئے، اپنے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہاں سے آپ نے کیا کیا، کردار سے ایک کہانی ڈھونڈ لی ان کی باتوں سے. یہ دوسرا طریقہ ہے کردار سے ڈھونڈنے کا. تیسرا طریقہ کیا ہے، ماحول سے. اب آپ کو کردار کا بھی نہیں پتہ، آپ کو کہانی کا بھی نہیں پتہ، صرف آپ کے ذہن میں ایک ماحول آیا، اس ماحول سے آپ کہانی جنریٹ کرتے ہیں. اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ایک دنیا کی سب سے مختصر ترین مسٹری اسٹوری کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایک جملے پر مشتمل ہے. وہ کیا ہے، وہ دنیا کا آخری شخص اپنے کمرے میں موجود تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور کہانی مکمل ہو گئی. اب دیکھیں اس نے ایک جملے میں بات بتا دی رائٹر نے کہ وہ دنیا کا آخری شخص اپنے کمرے میں موجود تھا اور اچانک دستک ہوئی. تو دستک کس نے دی؟ ایک سوالیہ نشان آیا. تو کمرہ اس کا ماحول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں پولیس اسٹیشن. آپ کے ذہن میں تصور آیا، کس نے کہا پولیس اسٹیشن کے اوپر کہانی ہو. اب ماحول ہے آپ کے پاس، کہانی نہیں ہے، کردار بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ ماحول ہے. اب اس ماحول سے آپ کہانی کو جنریٹ کریں گے، کہانی ڈھونڈیں گے، اس کے اندر کردار بھی ڈھونڈیں گے، اس کے اندر کہانی بھی ڈھونڈیں گے. اس کی مثال کیا ہے، آپ کسی ریل گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی اسٹیشن پہ رکے، کوئی پرانا سا چھوٹا سا اسٹیشن ہے، آپ کو بڑا اپیل کیا کہ چائے والا آ رہا ہے، دیگر لوگ آ رہے ہیں کہ اس جگہ کی تو کوئی کہانی ہونی چاہیے، اس ماحول نے مجھے بہت متاثر کیا. تو کیا ہوگا، اب اس ماحول سے اب اس میں پھر آپ کرداروں کو تصور کریں گے، پھر آپ ان کے مکالمے دیکھیں گے اور پھر اس طرح آپ اس میں کہانی ڈھونڈیں گے. اچھا، لیکن ضروری نہیں کہ اس میں آپ کو کہانی مل جائے. ماحول اچھا مل گیا، چلو آپ کو کردار بھی اچھے مل گئے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو کہانی بھی اچھی ملے. تو اچھی کہانی کے لیے یا جس جگہ آپ کو ماحول بھی مل گیا، کردار بھی مل گئے، اب آپ کو کہانی نہیں مل رہی کہ اس میں بتائیں کیا، تو ایک لفظ ہے، اس لفظ کو آپ جس جگہ آپ کو کہانی نہیں مل رہی وہ لفظ لگائیں گے، اس جگہ آپ کو کہانی مل جائے گی. اور وہ لفظ ہے نہیں. اب اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ گئے بریانی کھانے، آپ کے پاس پیسے بھی رکھے ہوئے، آپ گئے بریانی کھا کے آ گئے، کوئی ڈرامہ نہیں ہوا. لیکن آپ نے بریانی کا آرڈر دیا، بریانی آپ کے پاس آئی، آپ نے جیب میں ہاتھ دیکھا، بٹوا تو ہے ہی نہیں میرے پاس، تو کہانی آ گئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، نہیں لگا تو کیا ہوا، کہانی آ گئی. یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جو ہمیں 10-15 سال بعد معلوم ہوا. تو کہیں پر بھی آپ صرف نہیں لگائیں گے تو آپ کو
کہانی مل جائے گی. اس کی مثال اور بھی دیتا ہوں میں. اب وہ ریلوے اسٹیشن کی مثال دی نا میں نے آپ کو, مجھے ایک ریلوے اسٹیشن بڑا پسند آیا. میں وہاں پر دیکھا کہ کچھ ایک بچہ ہے پالش کرنے والا, ایک بوڑھی عورت ہے مانگنے والی, ایک بندہ ہے بچہ چائے پلانے والا, ایک بڑے کئی لوگ کردار سے. میں نے کہا کہانی کیا ہو اس کے اندر. پھر وہی نہیں کا فارمولہ آیا کہ اب اس اسٹیشن پر ٹرین نہیں رکے گی, یعنی کہ اسٹیشن بند ہونے والا ہے. اب یہ ہوا تو ایک کہانی آ گئی پوری کی پوری. اب کیا ہوگا, تو کئی جگہ بس آپ نہیں لگائیں گے اور کہانی آپ کو معلوم ہو جائے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کردار کی. دیکھیے گا, آپ اگر اس کردار کو گرپ میں رکھ لیں گے, شروع میں نہیں آتا گرپ میں, 1-2 قسطوں کے بعد آتا ہے, 10-15 صفحوں کے بعد آتا ہے, کبھی کبھار 50 صفحوں کے بعد آتا ہے. لیکن کردار اگر آپ کی گرفت میں آ گیا, پھر آپ کو کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو کہانی آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلاتی رہے گی. کردار خود چلاتا رہے گا, کردار خود بولے گا کہ مجھے یہ بولنا ہے. اور اگر یہ کردار کچے پکے ہیں تو ہر کردار میں آپ ہوگے. مطلب کوئی کردار مکالمہ نہیں بول رہا ہوگا, رائٹر مکالمہ بول رہا ہے. پتہ چلا بچہ بھی رائٹر ہے, بچے کی اماں بھی رائٹر ہے, بچے کا ابا بھی رائٹر ہے, ولن بھی رائٹر ہے, ہیرو بھی رائٹر ہے, سب میں ایک ہی شخصی پراپرٹیز, تو بیکار ہو جائے گا. تو آپ کو کردار کے بارے میں جاننا پڑے گا, اس کی ایک شیٹ بنانی پڑے گی, اس کی ڈیٹیل آپ کو معلوم ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کردار کا خاندانی پس منظر. نام بھی بہت اہم ہے. مثال کے طور پر کسی کردار کا نام آتا ہے تو اس کی قومیت بھی ظاہر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر میں بولوں کہ ایک شخص کا نام ہے عجب گل, اب آپ کے ذہن میں اس کی قومیت وغیرہ بھی سب آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کا نام, اب یہاں تک پہنچے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی کچھ اور معلومات, یہ تو وہ معلومات ہیں جو ہر شخص کی ہوتی ہیں. اب خاص بات کیا کیا آئیں گی اس کے اندر, اس کی آتی ہے نجی زندگی. نجی زندگی میں کیا آتا ہے اس کو, اس کی چیز انسان اتنی زندگیوں میں قید ہے نا, نجی زندگی, خاندانی زندگی, معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی, ٹھیک ہے. اب جب اس کی نجی زندگی ہے, اب اس میں اس کی آ جائیں گی عادات. عادات میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس کی, ہاں جو عادات ہو سکتی ہیں. جب آپ کسی کردار کی عادت رکھیں گے نا, مثال کے طور پہ ایک شخص سے پان کھاتا ہے, ایک وقت اس میں سائیڈ میں اس کا پان ہوتا ہے, بات کرتا ہے اور بات ادھوری آتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, اس کردار کا تصور آپ کے ذہن میں بنے گا, اچھا کردار ایسا ہے. تو اس کی عادات جو ہوں گی, اس کی ضروری نہیں کہ جملے بولنے کی عادات, اس کی گردن یوں کرنے کی عادات, ہاتھ گھمانے کی عادات, XYZ کرنے کی, کوئی بھی اس کی عادت ہو سکتی ہے. یہ چیزیں اس کی عادات میں آ گئیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جگہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں اس کی قد کاٹ. اچھا, یہ حلیے پہ آ رہا ہے پورا چیز آپ کا حلیہ. دیکھیں آپ کیا کریں گے, کسی بھی ڈرامہ لکھتے وقت یا کسی بھی چینل کو آپ ڈرامہ دیں گے تو جب کردار کے بارے میں نا آپ اس کا حلیہ لازمی بتائیں, یا کم از کم اپنے آپ کو بتا دیں گے نا. حلیے سے کیا ہوگا, وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک شخص انٹیریئر سندھ سے آتا ہے, مزدور آدمی ہے, کراچی کے اندر مزدوری کرنے کے لیے, تو اب آپ کے ذہن میں نا اس کا تصور بننا لگے گا کہ ایک شخص ہے, رنگ کا کام کرتا ہے, اس کے کپڑوں پہ رنگ کے چھینٹیں ہوں گی, یہ ہوگا, تصور کیا آپ نے. یا ایک شخص ہے جو بلینئر ہے, اس کا تصور کیا ہوگا, اس نے کپڑے کیا پہنے ہوں گے, کس طرح کا ہوگا. تو اس کا حلیہ بڑا ضروری ہے. رائٹر کو معلوم ہونا چاہیے
کہ وہ جو سین لکھ رہا ہے بے شک اس میں آپ نے نہیں لکھا ہوا کہ اس نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سفید پہنا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کیسا لگ رہا ہے، رائٹر نے وہ کردار نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا حلیہ کیا ہے، مفلر ٹانگا ہوا ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، XYZ کرتا پہنا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ بہت اہم خوبی ہے، اس کو آپ ہمیشہ حلیہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قد کاٹ کیا ہوگا؟ آواز کا معیار. اس کی آواز کا معیار کیا ہوگا؟ روبدار آواز ہے، باریک منحنی آواز ہے، بھاری آواز ہے، جو بھی آواز ہے وہ آپ بتا دیجیے گا. ذہانت. اب وہ ایک اوسط درجے کا آدمی ہے یا کند ذہن ہے یا ذہین و فتین ہے، تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جذبات کا معیار. اب اس شخص کے جو جذبات ہیں وہ بہت غصیلا ہے، بہت تحمل مزاج والا ہے، یا پل پل وہ بدل جاتا ہے، اس کی بے یقینی کیفیت ہے اس کی، تو وہ سب چیزیں آپ اس جگہ اس سے بیان کریں گے. اچھا اب دیکھیں یہ چیزیں اس کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ کردار بھی بالکل کلیئر ہوتا رہے گا کہ ہاں اس کا معاملہ یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب خاندانی زندگی میں کیا ہے؟ میاں بیوی، بچوں، ماں باپ، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، وقت کتنا دیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. معاشی زندگی میں کیا ہے؟ معاشی زندگی میں کیا ہے؟ دفتر میں اس کا دیکھیں معاشی زندگی میں وہ یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا کہ ماتحت کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، باس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اور کام کے ساتھ رویہ کیسا ہے. کام کے ساتھ رویے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کام، ہاں کام آیا اوکے سب ہو جائے گا، اور ایک کام ہوتا ہے یار پھر اتنا سارا کام آ گیا. دو الگ الگ رویے ہیں. تو آپ کا کردار جو ہے اس سے کھل کے سامنے آئے گا کہ اچھا وہ محنتی ہے، کام چور ہے، سازشی ہے، ایماندار ہے، بے ایمان ہے، وہ سب اس کے اس معاشی رویے کے سامنے آ جائیں گے. اب بات آتی ہے معاشرتی زندگی، اس کی سوسائٹی، اس کے دوست یار جو ہیں وہ کیسے ہیں، یہ معاشرتی زندگی میں آ جائے گا اس کا. خاندانی زندگی میں میاں بیوی بچوں وغیرہ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں. نجی زندگی میں اب اس کی عادات آ گئیں، یہ سب چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور چیزیں بڑھا سکتے ہیں. وہ عمر بھی آئے گی، بالکل عمر بھی آئے گی اس کی، اور قد کاٹ وغیرہ آئے گا. عمر تو بنیادی چیز ہے. ہم پہلے سے جب اسکرپٹ آپ دیتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ نجمہ عمر 20 سے 25 سال، جو بھی کچھ ہے آپ بریف کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. نجی زندگی میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اس کی کوئی FIR کٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ تک بھی آتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اگر کسی کردار کی FIR کٹی ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ کردار کی ذہنیت کیا ہے، اس کا پاسٹ کیسا گزرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک اہم ترین چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو ان سب پہ حاوی ہو جائے گی. اچھا ہوتا یہ کہ آپ یہ سب چیزیں فیل نہیں کر سکیں گے کبھی کبھار، آپ بہت کم چیزیں جان کے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے، وہ ہے کردار کا راز. ڈرامے میں یہ سمجھ لیں راز جو ہے نا یہ بڑی جان ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کردار کو ایک بات پتہ ہے وہ بتا رہا نہیں ہے، اب وہ سب سننا چاہ رہے ہیں اور کردار کو وہ بات نہیں بتانی ہے، وہ ترپ کا پتہ ہے، وہ تقریباً کہانی ختم ہونے کے وقت ہی آپ بیان کرو گے. اگر اس سے پہلے ہی کہیں پتہ چل گیا نا تو کام خراب ہو گیا. تو اس کردار کے راز کو نا آپ سنبھال کے لے کے چلتے ہو. وہ راز کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا کوئی راز ہو، لیکن عام طور پہ جو بڑا کردار ہوتا ہے یا آپ کا جو ہیرو ہوتا ہے یا ہیروئن ہوتی ہے اس کا ایک راز ہوتا ہے. وہ آدھی بات کرتا ہے، آدھی بات کی، تہائی بات کی، پونی بات کی، لیکن اصل بات پہ نہیں آیا وہ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تحریر میں، آپ کے ڈرامے میں گہرائی آ جائے گی بات. ٹھیک ہے. پھر آپ خود سوچیں گے کہ اس راز کو میں
کس جگہ پر سے انکشاف کروں اس کا. ٹھیک ہے, بات یہاں تک کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ ہم نے آپ کو کردار سازی کا ایک مختصر سا تعارف کروایا ہے. اس سے آگے ہم میں آپ کو تھوڑا سا فارمیٹ کے بارے میں بتا دوں گا. یہاں تک کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں؟ معاشرتی زندگی کے حوالے سے کردار کی کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, معاشرتی زندگی میں سب سے اہم رول اس کے دوست کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. مذہب پر ہوتا ہے, جو دوستوں کا مذہب ہے وہی آپ کا مذہب ہے. ٹھیک ہے, جو دوستوں کی جذبات کا معیار ہے تقریباً اسی کے قریب قریب ہوگا, نظریات بھی ویسے ہوں گے. تو یہ ایک کام ہو گیا دوست. دوسرا کیا ہو گیا؟ آپ کا پڑوس, آپ کا ملک, آپ کا شہر. جتنا پھیلاؤ, جتنا گہرا جس کا بڑا ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے, اتنا بڑا. ایک بندہ, ایک شخص ہے وہ پورے ملک کو بدلنا چاہتا ہے, ایک شخص ہے پوری دنیا کو بدلنا چاہتا ہے, ایک شخص ہے جسے اپنا آپ بھی نہیں بدلا جاتا. ٹھیک ہے, تو وہ اب جتنا بڑا آپ کا کردار ہوتا رہے گا اتنی چیزیں ہوتی رہیں گی. اچھا, اب دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ جو کردار سازی ہے یہ کامیڈی کرداروں کے لیے بھی ہے اور ٹریجڈی کے لیے بھی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کامیڈی میں ہم کیا کرتے ہیں, کرداروں کو کی جو خصوصیات ہوتی ہیں نا ان کو ہم کم زیادہ کر کے نا مزے کا خیز بناتے ہیں. صحیح ہے. اور ٹریجڈی میں کیا ہوتا ہے, ان کو ہم بڑھا کر ان میں سنجیدگی پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آواز کا معیار بھاری کر دیا ہم نے. ایک شخص جو ہم نے زندگی میں دیکھا اس کی آواز بھاری نہیں تھی, لیکن کیا کیا, آپ کا کردار ہیرو ہے تو آپ نے اس کی آواز کا معیار بڑھایا. ٹھیک ہے, اب لیکن کامیڈی کرنی ہے, آپ نے اس کی آواز مینی نہیں کر دی کہ بالکل وہ ایک کریکٹر ہے لیکن وہ عورتوں کی آواز میں بات کر رہا ہے تو لوگوں کو ہنسی آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ صرف انہی چیزوں کو اوپر نیچے کریں گے تو کیا ہوگا, ٹریٹمنٹ چینج ہو رہی ہوگی, فیل چینج ہو رہی ہوگی. اچھا, یہ تو ایک کردار کے بارے میں ہوگا. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, دوسرا کردار. اب جب دوسرا کردار آپ بنائیں گے تو ان دونوں کا تعلق, اگر دونوں کی پراپرٹیز سیم ہوں گی تو ڈرامہ نہیں ہوگا آپ کا, یا ہوگا ڈرامہ؟ نہیں ہو سکتا ہے. دونوں کرداروں کی پراپرٹیز سیم ہوں گی تو نہیں ہو سکتا. تو کچھ نہ کچھ ان دونوں کے درمیان آپ کو تضاد رکھنا پڑے گا کہ ایک کو سفید پسند ہے دوسرے کو ہرا پسند ہے. ٹھیک ہے, ایک خاموش رہتا ہے دوسرا بہت بولتا ہے. تو جتنے تضاد پہ کام ہوگا اتنا ہی اس پہ کام ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو اسے اتار لیں, پھر میں اسے مٹا کے کچھ اور آگے لکھتا ہوں. اتار لیا سب نے؟ اچھا, ڈرامے میں جی ایک ہی ڈرامے میں دو طرح کے کردار بھی ہو سکتے ہیں نا, یعنی کہ کامیڈی کردار بھی ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے. 10 طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے ڈرامے کی نوعیت ہے کہ اگر اس میں دیکھتے ہیں ایک کامیڈی ٹریک چلانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے, اگر ایک سنجیدہ ٹریک چلانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے سارا. اچھا, اب بات آتی ہے ڈرامے میں ہم جس چیز پر بیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کانفلکٹ. کانفلکٹ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ہاں, کوئی مسئلہ. بالکل زمین پہ کوئی جھگڑا. بالکل بس سمجھ لیں وہ زمین پہ جھگڑا ہے نا, یہ کانفلکٹ ہے. یہی ڈرامے کی جان ہوگی پوری. تو ہر ڈرامے میں کوئی کانفلکٹ, کوئی تنازع, کوئی تصادم, کوئی ٹکراؤ, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, جو ہی کہانی کو آگے لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کانفلکٹ کس کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ 2500 چیزوں کا ہو سکتا ہے. میں آپ کو مختصر چیزیں بتا سکتا ہوں. اچھا, کچھ کانفلکٹس میں نے بتایا جس کے اندر آپ بہت ساری کہانیاں نکال سکتے ہیں. نیکی اور بدی کا, انسان اور معاشرے کا, انسان اور ماحول کا, فرض اور محبت کا, سائنس اور عقیدے کا.
یہ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کہانی جنم لیتی ہے. اچھا نیکی اور بدی میں ہزاروں چیزیں, پولیس چوروں سے بھائی کا فلاں چیزوں کا ہر چیزوں پہ نکل سکتا ہے. تو ہر ڈرامے کے اندر کردار سازی اپنی جگہ پر, ماحول اپنی جگہ پر. ڈرامے میں کیا کرنا ہوتا ہے, دو قوتوں کے ٹکراؤ سے کہانی جنم لیتی ہے, ان کے تناؤ سے, ان کے ٹکراؤ سے کہانی جنم لیتی ہے. اور اسی جب وہ چیزیں ٹکراتی ہیں تو دیکھنے والے میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے, ایک ڈپریشن کی کیفیت آتی ہے. اس سے آپ کھیلتے ہیں کہ ہاں اس کی جذباتی روک کس جگہ تک مچل رہی ہے. تو وہ آپ اسی طرح ہی بریف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ایک چھوٹی سی ایک تصویر بنا کر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے کہانی کا تعارف کروایا یہاں سے کہانی. اور اس جگہ پر کہانی کے شروع میں بھی, پہلے سین میں, دوسرے سین میں, پانچویں سین پر آپ نے کوئی کسی بات پہ کوئی ٹکراؤ ہوا, تصادم ہوا, کانفلکٹ آیا آپ کا, یہ اس کا آغاز ہوا. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سین میں ہوا. اس کے بعد یہ ٹکراؤ کے اوپر اب یہاں تک یہ جا رہا ہے نا پورا, یہ آ رہا ہے تناؤ. ٹھیک ہے, دو طاقتیں ٹکرائیں آپس میں. اب تناؤ بڑھتے بڑھتے ایک لمٹ تک جائے گا. کس جگہ پہنچے گا؟ کلائمیکس تک پہنچے گا. کلائمیکس یعنی کہ عروج تک پہنچے گا. اپنے اس جگہ دونوں طاقتیں بالکل آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی آپ کی. جب طاقتیں بالکل آمنے سامنے کھڑی ہوئی تو اب رزلٹ آئے گا آپ کا. جن چیزوں سے بچنے چاہ رہے تھے کردار, وہ اس لیول پہ آ گئے. جب یہاں پر چیزیں ٹکرائیں گی تو صورتحال کیا ہوگی؟ سلجھاؤ کی طرف جائے گی کہانی آپ کی. یہ آپ نے کہانی شروع کی, کہانی بڑھتی 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 کلائمیکس تک پہنچی. اب جو لوگ دیکھنے والے ہیں, جو ناظر ہے آپ کا, اس نے دیکھا اچھا کہانی یہاں پر ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ کہانی کا سلجھاؤ آئے گا. اور آخر میں کیا آئے گا؟ کرداروں کا انجام اور کہانی کا اختتام. یہاں تک کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو مجھ سے کر سکتے ہیں. اس جگہ پر سمجھ لیں کہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر فساد شروع ہوا, ٹکراؤ شروع ہوا, کانفلکٹ ہوا, کوئی تضاد ہوا, یا جس سے کہانی جنم لی, جس واقعے سے کہانی نے جنم لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے, یہ تو ایک ہم نے سیدھی سی شکل بنائی نا. آپ کا ڈرامہ یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ اتار چڑھاؤ بھی آ سکتے ہیں. جس طرح آپ کی, اگر آپ اتنا چونکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کوئی بیٹ آئی, اس جگہ کوئی جھٹکا لگا سوچ کو, پھر یہاں پر جھٹکا لگا, جتنے آپ کشوکے دے سکتے ہیں اتنا ڈرامہ آپ کا اچھا ہو سکتا ہے. اور یہاں تک کوئی سوال ہے تو کیجئے, ورنہ ہم آگے. اچھا نہیں, کوئی لازمی نہیں. دیکھیں ایک اور چیز, خوشی اور دکھ کا معاملہ انسان کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈرامے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ خود کہانی کو لے کے چلتے ہیں کہ اس کو خوشی کے موقع پہ ختم کرنا چاہیے یا دکھ کے موقع پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہوتا آپ بالکل, اگر ڈرامہ بالکل سچا دکھا رہے ہو, آپ ایک حقیقت دکھا رہے ہو معاشرے کی, تو ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہم پورے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈرامہ جو ہے وہ رائٹر کا اپنا سچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ رائٹر جس انداز میں سمجھتا ہے اس کا سچ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کرداروں کا کیا کریں. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کچھ کردار مر کر امر ہو جاتے ہیں اور کچھ کردار جی کر بھی نہیں رہ پاتے. تو اگر ایک ڈرامہ کہانی شروع ہوئی
اور ختم ہو گئی. ہیپی اینڈنگ کا ایک سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آپ مطمئن ہو کے چلے آتے ہیں, کہانی مر جاتی ہے, آپ مطمئن ہو کے چلے گئے, آپ بھول گئے. لیکن کوئی ڈرامہ کوئی سوال چھوڑ کر چلا جائے, کوئی ایک تکلیف چھوڑ کے چلا جائے, کوئی ایک سوز و گداز کوئی چیز چھوڑ کے چلا جائے, وہ آپ کو یاد رہتا ہے, مدتوں یاد رہتا ہے کہ یار وہ کیا کام ہو گیا. تو ایک اچھا ڈرامہ, ایک اچھی کہانی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کوئی سوال چھوڑ کے جائے. وہ بات کوئی وہ جو خلش آپ میں چھوڑ کے چلی جائے گی, یہ تو سمجھ لیں رائٹر آپ کامیاب ہو گئے. اور کوئی سوال؟ میں نے پڑھا تھا کہ ڈرامے ناول میں نا انسان کو لکھنے والے کو فینٹیسی بہت ڈالنی چاہیے, کیونکہ لوگ جو اصلی حقیقت لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھنے ہی پڑھتے زیادہ تر, تو پھر وہ ڈرامہ تو بالکل ہی ایک ڈرامہ ہی بن جائے گا. نہیں, وہ معاملہ یہ ہے کہ ڈرامے کا مطلب ہی ڈرامہ ہے, وہ چونکانا ہے آپ کو. تو جب تک آپ اس میں کوئی چونکانے کی بات نہیں رکھیں گی تو کوئی دیکھے گا بھی نہیں ڈرامہ آپ کا. اب بہت حسین دکھا دینا, ایک حقیقت سے ہٹ کر بہت ہی فینٹیسی ڈال دینا کہ پڑھنے والا اسی میں ہو جائے کہ ٹھیک ہے, ہاں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں فلم زیادہ تر اس میڈیم پہ ہوتی ہے کہ فلم میں کہتے ہیں کہ لارجر دین لائف. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں نے ایک کردار کو دیکھا, ہمارے محلے میں ایک طاقتور لڑکا تھا, اس کو معاشرے نے استعمال نہیں کیا, وہ نشے میں پڑا, کمزور ہوا اور زندگی برباد کر دی, جبکہ مجھے اس سے بہت امکانات تھے کہ یہ شخص تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن کیا کیا, میں نے اس کو اپنی کہانی میں لے کے آیا. اب وہ یہ دنیا میں نہیں کر سکا نا, تو میں نے اس میں بیان کر دیا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, اب اس میں ڈرامہ آیا. ٹھیک ہے, اور کیا آیا, حقیقت تو ویسی نہیں تھی جیسی میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو میں چاہتا تھا کہ ایسی حقیقت ہونی چاہیے, تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ آپ سمجھدار لوگ ہو, آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے, کچھ آپ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہو کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو, تو وہ آپ ڈرامے میں کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ ڈرامے میں اور ناول میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ڈرامے میں, ناول میں کیا ہوتا ہے, آپ کردار کا تعارف خود کروا رہے ہوتے ہیں, اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ آپ خود بیان کرتے ہو کہ آج سلیم بہت اداس تھا, کوئی دکھ اس سے کھائے جا رہا تھا, کیا دکھ تھا وہ اسے بیان نہیں کر پا رہا تھا. یہ تو ایک رائٹر بتا رہا ہے. لیکن ڈرامے میں کیا ہے, آپ اس کا دکھ جو ہے اس کے حلیے سے بتائیں گے یا اس کے مکالمے سے بتا دیں گے. کردار کسی مکالمے سے بات کر رہا ہے کسی سے, یار چائے میں چینی تو ڈال, بھائی یار 2 چمچ ڈال دیے, پھر کیوں نہیں میٹھی لگ رہی. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے اس کی تلخی آ گئی اس کی زندگی کے اندر. تو کیا ہے, کردار اپنے مکالموں سے اور اپنے رویوں سے بتائے گا آپ کو, جو آپ بتانا چاہ رہے ہو وہ آپ کردار کے رویوں سے, اس کے ایکشن سے, اس کے مکالموں کے ذریعے بتائیں گے. آپ اپنی سوچ کو بھی اس طرح بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک سوال ہے ڈرامے کا فارمیٹ, وہ بھی بتانے کا جگہ موقع نہیں ہے, اس میں تو بہت ٹائم لگے گا. اس میں کئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, وقت, مقام, منظر, کردار, پھر اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, کہاں کٹ لگے گا, کہاں انٹر کٹ لگے گا, کہاں ڈیزولو آئے گا, کہاں مونتاج آئے گا. تو وہ آج ہم نہیں بتائیں گے, ہم نے کچھ بنیادی چیزوں پہ آپ کو تعارف کروایا. اب یہ ہے کہ میں مومن کو یا اعظم طارق کو کچھ اسکرپٹس میل کروں گا, ای میل کر دوں گا, آپ اس اسکرپٹ پڑھ لیجیے گا, اس کے فارمیٹ دیکھ لیجیے گا کہ 1-2 طریقے کے فارمیٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ استعمال کیجیے گا کہ اچھا پیٹرن یہ ہے, تو آپ لکھ سکتے ہیں بالکل. اور کوئی سوال ہو تو سوال ہو, کیونکہ سب لوگ آ گئے ہیں, میرا سیشن ختم ہو تو اگلا سیشن شروع ہو جائے گا. کوئی سوال کرنا چاہیں آپ میں سے؟ تو ڈراموں میں ڈائلاگ کی اہمیت بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ ڈائلاگ کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ مکالمے کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ غلط بتا دیں, صحیح بتا دیں. کیفیات بیان کرنا, سچویشن صحیح, کیفیت بیان کرنا. ہاں, ڈرامے مکالمے کا عام طور پہ دو ہی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کام کیا ہوتا ہے, کردار کو کھولتا ہے مکالمہ, اور دوسرا کہانی کو آگے بڑھاتا ہے. جی ہاں, کہانی کو آگے بڑھاتا ہے نا. اچھا, اس مکالمے میں بھی آپ کبھی جگہ نہیں لگاؤ گے نا آپ, تو نہیں سے کہانی آپ کی آگے بڑھ جاتی ہے. کئی جگہ کردار کے ہاں اور نہیں سے تو کہانی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا, میں نے کہا کہ مومن چلو چائے پیتے ہیں, مومن نے کہا نہیں چائے تو نہیں پیوں گا, میں کھانا کھاتا ہوں. یعنی کہ ان کے نہیں سے ہم کسی اور صورتحال میں چلے گئے.
تو آپ کی جو کہانی ہے وہ کرداروں کے ہاں اور نہیں سے آگے بڑھتی ہے. اور مکالمے میں بھی کیا معاملہ ہے, اچھا جب کچھ اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں تو ان میں مکالمے میں کیا پرابلم ہوتا ہے, خیال انوکھا آ جاتا ہے لیکن مکالمے میں جان نہیں آتی. مکالمے میں جان کس طرح آئے گی, آپ دنیا کا پورا ادب بھی پڑھ جائیں تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا مکالمہ اچھا ہو. مکالمہ اچھا کب ہوگا, جب آپ کے کان تیز ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنی ماں کا, باپ کا, بہن بھائی کا, دوست کا, بازار کی ساری آوازیں آپ سنیں گے, آپ کے ٹرانسمیٹر تیز ہوں گے, آپ آوازیں کیچ کر رہے ہوں گے, تو آپ کو خود اچھے اچھے مکالمے ملیں گے, آپ ان کو جوڑتے رہیں گے. مثال کے طور پر اب ہمیں کئی چیزیں مل جاتی ہیں, اب ہم چائے والے کے ڈھابے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, اب ہم چائے بولتے ہیں یار 1 کپ چائے لانا, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ ڈرامے میں لکھو گے کوئی خاص بات نہیں ہوگی, یا آپ نے کہا یار 1 دودھ پتی لے آؤ, کوئی خاص بات نہیں. لیکن اگر کوئی آواز لگائے یار خان صاحب 1 دودھ پتی لانا ہے, میٹھا روک کے پتی ٹھوک کے, اب آپ نے کہا ہاں کچھ یہ ایسا مکالمہ ہے جو اپنی کشش کھینچے گا اس چیز کو کہ ہاں یہ بالکل عوام کا جملہ آ گیا. اچھا اسی طرح ہم کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک سموسے والا سموسہ بیچ رہا تھا کہ اللہ کا کرم ہے سموسہ گرم ہے. اب اس نے جملہ بولا, اچھا جملہ ہے, کہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو ارد گرد کے لوگ آپ کو بہت سارے مکالمے دیتے ہیں اچھے, آپ بس ان کو جمع کرتے رہیں گے. اکیلا آدمی کتنے مکالمے لکھ لے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے ٹرانسمیٹرز اچھے ہوں, آپ سارے مکالمے اچھی باتیں جمع کریں اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر آتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ ایک سوال ہے, مثال کے طور پر جیسے ہم بچوں کے لیے لکھیں اور یا بڑوں کے لیے بھی, ہم کہتے ہیں معاشرے پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ڈرامے کا, تو ایک رائٹر کس حد تک مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایز اٹ از کردار کو دکھائے, اس کی جتنی برائی ہیں. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں ایک شخص برا تھا, اس کا نام تھا راجو. اب آپ اس شخص کو نا راجو نہیں سمجھیے گا, اب آپ اس شخص کو ایک علامت کے طور پہ پیش کیجیے گا. ایک شخص ہے, اس کا نام کچھ بھی XYZ ہے, وہ برا ہے. اب آپ اس کی برائی جتنی بڑھا سکتے ہو, جو اس کی بھی برائی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا آپ نے, اس کی برائی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو. اسی کے اپوزٹ پھر آپ کو ایک پازیٹیو کردار رکھنا پڑے گا, اس میں جتنی خوبیاں آپ ڈال سکتی ہیں ڈالیں گے, کیونکہ پھر وہ آپ کے جو دیکھا ہوا کریکٹر ہے وہ نہیں ہے, اس سے بھی بڑھ جائے گا. وہ سب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ 2 قوتیں ٹکرائیں گی آپس میں تو ڈرامہ ہوگا, اور ہر وہ چیز جو آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں مثال کے طور پر ہمیں نہیں پتہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا, ایسے ہی بات ہے, یا سب کو پتہ ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے, نہیں معلوم. تو یہی اس زندگی کے ڈرامے کا حسن یہی ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا تو کچھ ہے ہی نہیں ڈرامے میں, تو بس جو معلوم نہیں ہونا تو یہی خوبی ہے. تو آپ ڈرامہ اس انداز میں دیکھیے گا کہ معلوم نہ ہو کہ کہانی کہاں جا رہی ہے, کچھ معلوم ہو. اور سب ٹیکس ایک لفظ ہے, اس کو ہم بعد میں کبھی کھولیں گے. کبھی کبھار ادھورا مکالمہ نا مکمل مکالمے سے زیادہ بڑا کام کرتا ہے. ادھوری باتوں میں کیا ہوتا ہے, کردار کی اور گہرائی آپ کو سامنے آتی ہے. تو کبھی ادھوری بات, کبھی پردوں میں چھپی ہوئی بات بڑے معنی کھول دیتی ہے. جیسا شاعری کے اندر ایک جملہ, ایک مصرع جو ہوتا ہے وہ کئی چیزیں کھولتا ہے نا, کئی دروازے کھول دیتا ہے. تو ایک اچھا مکالمہ بھی آپ کو کئی منظروں کی سیر کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ ہم آپ کو ڈرامے کے اسکرپٹ جو ہیں وہ یہاں پر ای میل کر دوں گا, وہ اسکرپٹ آپ پڑھیے گا, اور پھر بھی کبھی کوئی اس میں الجھن ہوگی, دیگر چیز ہوگی, کیونکہ ایک کلاس میں تو ناممکنات میں شامل ہے کہ آپ کو چیزیں بتائیں. اصل تو اسکرپٹ رائٹنگ ڈرامے کی تب معلوم ہوگا جب آپ کچھ لکھیں گے اور لکھ کر لے کے آئیں گے, اور اس پہ ہم بات کریں گے. اور ابھی مجھ سے سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو اب میں چاہوں گا کہ وہ آئیں, اور جہاں تک کوئی سوال ہو تو کریے. دیکھیں مکالمہ ہم نے بتایا تھا نا کہ اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں اسکرپٹ کے. وہ آپ کا اسکرین پلے ہے آپ کا, ٹھیک ہے, منظر نگاری, مکالمہ اور کردار نگاری. مکالمے کے بغیر تو اب کس طرح ہوگا. کچھ خاموش فلمیں بنی ہیں, پشپک فلم ہے, XYZ ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہمارے میڈیم پر. کیونکہ ٹی وی کو ہم بولتے ہی کیا ہیں, چیٹر باکس سے مسلسل بولتا ہے. ٹھیک, تو ٹی وی پہ ہم اتنا منظر نامے پہ بھی اتنا غور نہیں کر رہے ہوتے, فلم پہ زیادہ غور کرتے ہیں. ٹی وی کا تو کام ہی ہے کہ مسلسل بولنا ہے, وہ مکالموں کے ذریعے ہی آپ بات پہنچاتے ہو. ایک ہی چیز ہے. دیکھیں جب ہم
ٹی وی کی اسکرین پلے کریں گے, اسکرین پلے کا مطلب بھی منظر نگاری ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا آپ ایکشن دکھاتے ہو آپ اس کے اندر, ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے, آپ نے بتایا ایک کمرہ ہے, اس میں تصویر لگی ہوئی ہے, صوفہ ہے, یہ ہے, کردار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک کردار کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہے, تو اس کے ہاتھ میں ایک کافی کا کپ ہے, اور اس نے ایک دم پلٹا اور سامنے دیکھتے ہوئے کہا تمہیں وہ رات یاد ہے جس رات میں موت سے بال بال بچا. ایک مثال دیتا ہوں. اب کیا ہوا, اس میں مکالمہ بھی ہے, پورا منظر بھی ہے, اور اس کا ایکشن بھی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایکشن جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. 4 طرح کے لوگ ہم نے دیکھے جو چیزیں دیکھتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں. پہلی طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں, وہ کردار نگاری کو دیکھتے ہیں, کیا کیا کردار بنا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, بہت شاندار, ٹھیک ہے. ان کے لیے کردار کی جتنی جزیات, جتنی ڈیٹیل ہوتی ہیں ان کو پسند آتی ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں, ان کو ہم بول سکتے ہیں خواتین زیادہ تر, جو جذبات نگاری ان کو پسند آتی ہے, مطلب جس میں جذباتیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آنسو, خوشی, غم, تو یہ اتار چڑھاؤ جذبات کا, ٹھیک ہے. 2 تیسری چیز کیا ہوتی ہے آپ کی, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو امبو یا عوام بولیں, جو ایکشن کو پسند کرتے ہیں. ایکشن ڈرامے کے اندر عمل ہونا چاہیے, ایکشن کی چیزیں متحرک ہوں. 2 کردار باتیں کر رہے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہے ہیں, کوئی ناخن کاٹ رہا ہو یا کوئی چائے پی رہا ہو, کوئی موبائل کو چھیڑ رہا ہو, تو ایکشن نظر آئے. جتنی اسکرین بھری ہوئی نظر آئے گی, متحرک نظر آئے گی, اتنی ہی وہ دیکھنے والے کو روکے گی. تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف کروایا, اور اصل ڈرامہ تو آپ تبھی لکھ سکیں گے جب آپ 2-4 اسکرپٹ پڑھ لیں گے, اور پریکٹس آپ کی پریکٹس جو ہوئی وہ کہانی لکھنے کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اب آپ لکھتے ہو کہ اور کئی سال تک وہ 2-3 سال تک ہنسی خوشی رہتے رہے, پھر اچانک یہ ہوا, تو ڈرامے میں بتانا پڑے گا 2-3 سال کس طرح. ادھر کچھ معاملہ نہیں ہے, ہنسی خوشی رہنے لگے, اس کو بھی آپ مکالمے کی صورت میں بتائیں گے, سین کی صورت میں بتائیں گے, ٹھیک ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی؟ ہم نے اگر کوئی ڈرامہ لکھ لیا تو ہم اس کو کیسے کہاں پر لے کے جائیں گے کہ وہ لوگوں کو دکھے. جیسے ہم کہانی لکھتے ہیں تو ڈائجسٹ والوں کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈرامے کو ہم کس طرح شو کرائیں؟ دیکھیے ڈرامہ آپ نے لکھا, اب اس کا آپ ایک ون لائنر یا اس کا کانسیپٹ پیپر بنائیں ایک صفحے پر, لیکن وہ کہانی بناتے ہوئے ذہن میں ہو کہ یہ ڈائریکٹر کو دکھانی ہے. اس میں تجسس کا ایلیمنٹ ہو اچھا, آپ کا کہانی انوکھی ہو, اس کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا ہو. تو بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, آپ ARY پہ بھی دکھا سکتے ہیں, جیو پہ جا سکتے ہیں, ہم پر جا سکتے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, بگ بینگ جا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور آئی ڈریم جا سکتے ہیں آپ, 6 سگما جا سکتے ہیں آپ, ANB جا سکتے ہیں. دروازے کھلے ہوئے, اور ای میل پہ رابطہ رکھ سکتے ہیں. جن چیزوں کا مجھے معلوم ہے, جو کانٹیکٹس ہیں وہ میں آپ تک دے سکتا ہوں, آپ کی کہانی وہاں تک پہنچ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ آئیڈیاز بنائیں اچھی چیزیں, کیونکہ کہانیاں زیادہ تر وہی چل رہی ہیں جو زندگی کے ارد گرد کی ہوں ڈرامے میں. تو آپ نے کوئی اچھی کہانیاں ہیں, اچھے کردار ہیں آپ کے ساتھ, ان کو پیش کر کے آپ آگے دیں, بالکل ہو سکتا ہے. میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا, کوشش کی, تو وہ بھی میرے پاس موجود, ٹھیک ہے, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. میں دیکھ لوں گا, بالکل کلاس کے بعد دیکھ لیں گے. سر ایک بات اور پوچھنی تھی کہ جیسے ابھی پچھلے دن ایک ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, یعنی میں اس کا وہ جو لاسٹ میں ہوا تھا کہ رائٹر جو تھی وہ اس کی کوئی اور تھی, اور اس کے ساتھ اسکرین پلے پر کے ایک نام اور آتا تھا. جی, کہ رائٹر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹوری کوئی اور لکھے اور بالکل ہو سکتا ہے. فلموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ کئی رائٹرز آتے ہیں, ایک رائٹر کا کام ہے صرف مکالمہ لکھتا ہے, وہ ایک رائٹر نے کہانی دی, ٹھیک ہے, 2 رائٹرز نے مکالمے لکھے, ٹھیک ہے, ایک رائٹر نے اسکرین پلے لکھا, بالکل ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹیم ورک. دیکھیں اب معاملہ یہ کہ آپ نے ایک کہانی آپ نے دیکھی کسی کی اپنے ارد گرد کی, بڑی اچھی کہانی ہے, وہ آپ نے کہانی لکھ دی, کانسیپٹ لکھ دیا آپ نے. اب کیا ہے, دوسرا جو رائٹر ہے جو میڈیا کی فیلڈ کو جانتا ہے, وہ اس کو اسکرین پلے میں کنورٹ کرے گا, ٹھیک ہے, ان کو سینز میں توڑے گا. اب آپ کی کہانی ہوتی ہے یا ناول لکھتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں, وہ سینز میں نہیں ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کو سینز میں جوڑے گا, سینز میں بات کرے گا. تو اسکرین پلے سمجھ لیں اسکرین پلے اس نے لکھا,
یہ معاملہ ہے. اور پھر جب اگر اس میں مکالمے بھی کوئی شامل کر لے گا کوئی شخص کہ مکالمہ کوئی اور لکھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. عام طور پہ سینڈیکیٹ رائٹنگ بھی ہوتی ہے دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ ہوتی ہے کہ ایک نے کہانی لکھی, دوسرے نے سینپسس بنائے, تیسرے نے اس پر مکالمے لکھے, مکمل ہو گیا. ایک ڈرامے میں کتنے سین ہونے چاہیے تقریباً؟ اچھا دیکھیں اب یہ نا ایک بڑا وہ معاملہ ہے. ڈرامے بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سوپ ہوتا ہے, ایک سیریل ہوتا ہے, ایک سٹ کام ہوتا ہے, ایک ٹیلی فلم ہوتی ہے. تو سب کے اپنے اپنے وہ ہیں. بس یہ ہے کہ جتنا چھوٹا سین ہوگا اتنی ہی ڈرامے کی اسپیڈ یا رفتار تیز ہوتی ہے. جتنا بڑا سین ہوگا اتنا ڈریگ کرے گا, لوگ چینل سوئچ کر جائیں گے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اب تقریباً A4 کا سائز کا جو پیپر ہوتا ہے وہ تقریباً 1 منٹ میرے حساب سے کنسیڈر ہوتا ہے. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے بالکل. آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ لکھیں گے تو ایک صفحہ 1 منٹ کا ہوتا ہے, اس حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں. فرض کریں اگر ہم اسٹیج ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا ٹیلی فلم لکھ رہے ہیں ہاں. تو اس کے لیے کوئی لکھ دیکھیں ٹیلی فلم 40 منٹ کی بھی ہوتی ہے, 60 منٹ کی بھی ہوتی ہے, 70 منٹ کی بھی, 90 منٹ کی بھی. تو عام طور پہ 50-60 منٹ کی ہوتی ہے. تو سمجھ لیں اگر آپ کو 50 منٹ کی ٹیلی فلم ہے تو اس میں تقریباً 40-50 سین آ جائیں گے. وہ سین کی نوعیت پر بھی ہے نا. کچھ سین ہوتے ہیں آپ کے 3 صفحے پہ چلے آتے ہیں, کچھ سین ہوتے ہیں 2 لائنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے پورا وہ بنتا ہے ان کا کہ آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی بنی. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جتنے ہمارے پاس کردار ہوں اور جتنے ہمارے پاس سین ہوں تمام کردار میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم 40 سین لکھتے ہیں اور 5 کردار لکھتے ہیں تو سب کو جو ہے 4. نہیں ایسا کوئی فارمولہ نہیں استعمال کیجیے گا, بالکل نہیں. وہ کیونکہ وہ پھر تو سب کو برابر تقسیم کر دیا. ڈرامہ کیا ہوا؟ ڈرامہ تو وہ ایک کے ساتھ ناانصافی کی, ایک کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ انصاف کر دیا. تو ڈرامہ تو یہی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین کردار, دیکھیں چینل اس پہ پیسہ لگاتا ہے. اب چینل ایک بڑے اداکار کو لے رہا ہے, بڑی ہیروئن کو لے رہا ہے, تو چاہے گا کہ اسکرین پر زیادہ آئیں. جو ایکسٹراز ہوتے ہیں جن کا رول کم ہوتا ہے وہ اسکرین پہ کم آئیں گے. جو آپ کا مین ہیرو ہے وہ اسکرین پہ آئے گا. تو اس لیے آپ کردار جتنے کم رکھیں گے ٹی وی پر اتنا آسانی ہے. جتنی آؤٹ ڈور لوکیشن آپ کم رکھو گے اتنا اچھا ہے. آج کل تو ڈرامہ وہی چلتا ہے جو گھروں پر ہو اور بہت مجبوری میں باہر جانا پڑے. کوئی اور سوال؟ مرکزی کردار کتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ بھائی مرکزی کردار 1 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. آپ پر ڈپینڈ ہے سب چیز, آپ کی کہانی کے اوپر ہے کہ کتنے کردار. 10 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پھر ہوتا ہے کیا ہے, ہم نے عام طور پہ فلموں میں دیکھیں گے نا, جب زیادہ مرکزی کردار ہو جاتے ہیں نا, یعنی کہ میگا کاسٹ آ گئی, آپ نے وہ دیکھا فلم اتنی ہٹ نہیں ہوتی کیونکہ انسانی دماغ ہے نا, وہ یاد ہی نہیں رکھ پاتا کہ یہ کس کو میں بڑا مانوں. تو آپ خود بتانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ بڑا ہے, اس کو سامنے رکھو. اچھا ہوتا ہے کیا ہے, کبھی کبھار آپ نے ایک ولن تخلیق کیا اس کے اندر میں, وہ ولن اتنا حاوی ہوا, کچھ زیادہ اچھا بن گیا, کیا وہ پوری کہانی کھا گیا, ہیرو بھی کھا گیا, وہ پوری سب کچھ ختم کر گیا. اور آپ پریشان, یار یہ کیا ہوا, اور آپ نے وہ ہیرو بنا دیا. ہیرو اتنا زبردست بن گیا, باقی سب کردار کو کھا گیا. تو یہ بھی کبھی کبھار آپ کا کردار آپ کی کہانی کے لیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, پوری کہانی کھا جاتا ہے, پورا ڈرامہ کھا جاتا ہے. تو بڑا بیلنس رکھنا پڑے گا آپ کو انہی چیزوں کے اوپر. اور کوئی سوال؟ بعد میں تو ہم لوگ بہت سارے ماحول اور منظر جب دکھانا ہوگا تو وہ زیادہ اگر ہو گیا تو 5-7 لائن کا بھی ماحول ہو سکتا ہے. بالکل. بس دیکھیں آپ ماحول ایسا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹر کو سمجھانا ہے, جو ہدایت کار ہے اس کو سمجھانا ہے کہ ماحول یہ ہے. اب وہ 3 لائنوں میں ہو, 4 لائنوں میں ہو, 10 لائنوں میں ہو, جتنی تفصیل سے اسے سمجھا دیں گے اتنا اس کا بھلا ہے. اور ایسے بھی کر سکتے ہیں نا, کہانی ہم نے پوری مکمل کر دی تھی, اس کو ہم ڈرامے میں کنورٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اب کہانی آپ نے لکھی ہوئی ہے, آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے یا کسی کی کہانی ہے, اب آپ نے کہا اس کو نا ڈراماٹائز کریں گے اس کو. اب آپ نے دیکھا اس کو یہاں سے یہاں تک یہ سین ہوگا, اس میں یہ سین ہوں گے, پھر آپ سینوپسس بنائیں گے. سینوپسس کیا کہتے ہیں ہم, ہر سین کا کوئی ریفرنس کہ اس سین میں یہ ہوگا, اس سین میں یہ ہوگا, اس سین میں یہ ہوگا, اس سین میں یہ ہوگا. 1-1.5 پیج میں آپ نے پوری کہانی کا خلاصہ لکھا ہوا ہے سین وائز. اب کیا ہے, اب جب آپ بیٹھیں لکھنے کے لیے, اب آپ نے کہا چلو ایک سین کو اب اس کو پھول کی طرح کھلاتے ہیں. اس سین کو آپ نے کھولا, اس کے مکالمے, اسکرین پلے, پھر اس کو جو اینڈ کرتے ہیں نا, سین جہاں پر ختم ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پہ کٹ لکھتے ہیں. سین جہاں پر ختم ہو تو وہ کوئی بہت اہم کوئی نقطہ ہو, کوئی بات ہو جس جگہ سین ختم ہوا ہے
کہ اب تجسس ہو کہ آگے کیا ہوگا، کہیں ادھوری بات، کہیں مکمل بات، کہیں کوئی چپتا ہوا جملہ، کبھی کہانی کی وہ آگے لے کے جاتی ہوئی بات. تو سین جہاں ختم ہو وہ بڑا اہم، سمجھ لو وہ بھی ایک کہانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی بڑا اہم موڑ کے اوپر اس کہانی کو آپ، اس سین کو وہاں پر آپ ختم کریں گے، جس سے ہم آگے لے کے جائیں گے کہانی کو. اور کوئی سوال؟ میرے خیال میں سیشن کافی طویل ہو گیا ہے. دیکھیں جتنی مختصر لکھیں گے اور جتنا تجسس ڈالیں گے اتنا اچھا ہے. اگر آپ نے ایک 10-15 صفحے کا ون لائنر بھیجا تو یہ لوگ پڑھنے کے چور ہوتے ہیں زیادہ تر، تو جو میرا تجربہ ہے، تو آپ ایک صفحے میں، 1.5 صفحے میں، آدھے صفحے میں جتنی اچھے انداز میں آپ بیان کر سکتے ہیں، تجسس اس کو ڈائریکٹر کو رہے نا کہ ہاں آپ باقی کہانی لے کے آ جائیں آپ، تو وہ آپ کی جیت ہوگی. بس عام طور پہ مثال کے طور پہ میں گیا 6 سگما، انہوں نے مجھے کہا بھائی ڈرامے میں نا 3 C ہونے چاہیے. میں کہا 3 C کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کلر، کنٹراسٹ، کانفلکٹ. ٹھیک ہے، اب ہر دور کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو اس میں رنگ بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کنٹراسٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ کانفلکٹ بڑا ہونا چاہیے. ان 3 کے گرد گھوم سکتی ہے ڈرامہ. اور کوئی سوال؟ میرے خیال میں اب اس سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش تو یہ کی کہ مختصر طور پر آپ کو اس کی چیدہ باتیں بتا دی جائیں، اور کبھی اس میں کوئی اور الجھن ہوگی، کچھ اور آپ کو کبھی کلاس لینی پڑے گی، تو ہم انشاءاللہ ایک سیشن اور بھی کبھی کر سکتے ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ اگلی کلاس آپ کی شروع ہو جائے.